ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا۔ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات۔ ایک مومنہ، ایک خاتون مرحومہ پیش نظر ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں جو آپ کے مرحومین جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے بلندتر صلوات ان کی مغفرت کے لیے پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 73 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ہدایت کا نظام وہ کیسے ہدایت فراہم کرتا ہے، ہدایت دینا اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ ہدایت کیسے دیتا ہے اس کا ایک طریقہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو قاعدہ اس نے یہ دے دیا کہ ان علینا للہدیٰ، ذمہ داری میری ہے کہ میں تمہیں ہدایت دوں، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اب وہ ہادیوں کا انتخاب کرے گا، اس کی طرف سے منتخب لوگوں کو بے عنوان ہادی مقرر کیا جائے گا۔ وہ کبھی نبی ہوں گے، یعنی ان ہادیوں کو کبھی نبی نام دیا جائے گا، کبھی سنگینی اور ذمہ داری بڑھے گی تو انہیں رسول کہا جائے گا، اور کبھی اور سنگینی بڑھے گی تو اسے امام کہا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ ترتیب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم نبی تھے، پھر رسول ہوئے اور پھر امام بنائے گئے، اور امام بننے کے بعد پھر کوئی اور چوتھا درجہ نہیں قرار دیا گیا۔ البتہ نبوت، مثلا ہم جیسے لوگوں کو آپ محبت میں مولانا بولتے ہیں، مولانا کوئی سند نہیں ہے، ایک اعزازی لفظ ہے، آپ اعزازاً احتراماً کہتے ہیں مولانا۔ سند ہماری جو مدرسے کی ہوتی ہیں، جیسے سلطان الافاضل، ممتاز الافاضل، یہ سندوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ درجہ اجتہاد کی سند، تو سند اور ہے اور اعزازی طور پر بولنا اور ہے۔ تو جو نبی، رسول، امام ہیں، ان کے یہ عنوانات ان کی سندیں ہیں، لیکن جب انہیں اعزازی طور پر یاد کیا جاتا ہے تو کبھی ولی اللہ کہا جاتا ہے، کبھی حجت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ عنوانات ان کے اعزازی ہیں، یعنی وہی نبی، وہی رسول اور وہی امام ولی اللہ بھی ہے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہر محلے میں مدفون ایک شخصیت کو اللہ کا ولی مانتے ہوں، مگر اللہ کا نبی اللہ کا ولی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ولی ہیں، ایسے ہی رسول بھی ولی ہیں، ایسے ہی امام بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ اعزازی عنوانات ہیں۔ تو اب نبی ترتیب میں نبوت، رسالت، امامت، یہ اللہ کی جانب سے وہ سند یافتہ منصب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ مگر تینوں منصبوں کے حدیں ہیں، ہمارے ہاں بھی سندوں کے مطابق حدیں ہیں۔
بھائی تم اتنے پڑھے ہوئے ہو، تمہارا یہ گریڈ ہے، کچھ اور پڑھ لو گے تو پھر تمہارا گریڈ بڑھ جائے گا، تمہارا یہاں تک اختیار ہے، اس سے زیادہ تمہارا اختیار نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نظام کے اندر بھی نبوت اور رسالت اور پھر امامت۔ تو نبوت کا کام ہے خبر پہنچانا، اسے جو بتایا گیا ہے وہ پہنچائے۔ اب یہ ممکن ہے کوئی کہے صاحب یہ کون سا کارنامہ ہوا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جی، خبر پہنچانا کتنا سنگین کام ہے یہ وہی جانتے ہیں جو ایسی جگہ خبر پہنچاتے ہیں جہاں خبر سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ خبر پہنچانا بول کے تو دکھائیں کیسے ایسے ماحول میں جس ماحول میں آپ کی کوئی سننے کو تیار نہ ہو، اور وہ بات بھی ایسی بات ہو کہ جو پہنچانا ادھر سے ذمہ داری ہے اور ادھر سننے والے تیار نہیں ہیں۔ تو اب کتنا بڑا جہاد ہوگا اس صاحب منصب نبوت کا کہ جو خبر پہنچا رہا ہے۔ لیکن جب اور سنگینی بڑھتی ہے تو پھر خبر صرف پہنچانا نہیں ہے، نہیں مانی، سن لی، سنا دی، کہہ کر آ گئے، اس کے بدلے میں بھی کتنی مصیبتیں۔ لیکن جب بات اور بڑھتی ہے تو پھر خبر صرف پہنچانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ جب خبر سمجھانے کا مرحلہ آتا ہے تو اسے رسالت کہا جاتا ہے۔ یعنی نبوت کے بعد اب رسالت کا مرحلہ ہے خبر سمجھانا۔ اب یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بھائی کسی کے ہاں 11 حواری تو کسی کے ہاں 12 حواری تو کسی کے ہاں 9 حواری، جو آج چپتے ہوئے جملے بعض اوقات کہتے ہیں علمی دنیا میں، علمی گفتگو میں کہ صاحب یہ کیا نظریہ ہے آپ کا کہ پہلے 4 چاہنے والے، پھر چند رہ گئے، پھر چند رہ گئے، آپ کہتے ہیں اتنے لاکھوں میں چند ہی لوگ تھے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، انبیاء کرام کی تاریخ پڑھی ہے؟ انبیاء کرام کے ہاں اتنے بڑے دورانیے میں کام کرنے کے بعد انگوش شمار لوگ رہ جاتے تھے جو خبر سمجھتے تھے، جو اللہ کے پیغام کو سمجھتے تھے۔ عمل نہیں ہو رہا، ساتھ نہیں دے رہے، متفق نہیں ہے، بلا رہے نہیں آ رہے، اس لیے کہ خبر سمجھے نہیں ہے، سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ اب نبی کا کام ہے، اچھا تعداد نہیں بتائی جاتی رسولوں کو کہ صاحب 1 سال میں اتنے لوگوں کو تم اپنا ہم نوا بنا لو، نہیں۔ یاد رہے اللہ کے ہاں تعداد معیار نہیں ہے۔ تھوڑا سا بھائی گردن ہلانا، بات جا رہی ہو تو۔ اللہ کے ہاں تعداد معیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں کمیت معیار نہیں ہے، کیفیت معیار ہے۔ اللہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کتنے آئے، دیکھتا ہے کیسے آئے۔ اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ اس کے ہاں وزن کیا جاتا ہے کہ کون کتنا اہمیت کا حامل ہے اور کس درجے پر بات سمجھ چکا ہے۔ وہاں بھیڑ لگانا معیار نہیں ہے، وہاں مجمع لگانا معیار نہیں ہے۔ مجمعوں کی بنیاد پر جہاں بھی فیصلے لیے گئے ہیں عزیزان گرامی، وہی مجمع اس فیصلے کے خلاف گیا ہے۔ جب تک نظریے کو منتقل نہ کیا جائے، جب تک سوچ کو منتقل نہ کیا جائے، مجمع کا زیادہ ہونا معیار نہیں ہے۔ ہاں کیا ہی کہنا کہ مجمع ایسا ہو جائے کہ سارا شہر جمع ہو کے علی کے دروازے پر آ جائے کہ اب آپ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو اب مل کر صلوات ہدیہ کر دیں گے۔ جی اب کیفیت یہ ہے کہ نبی کا کام خبر پہنچانا تھا، رسول کا کام خبر سمجھانا ہے، لیکن اب بات یہاں پر رکے گی نہیں، ایک اور سنگینی بڑھ رہی ہے، ایک اور کیفیت اور درجہ بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے امامت کا درجہ۔ تو امام کا کام کیا ہے؟ بہت سنبھل کے بولوں گا تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں یہ اصطلاحیں راسخ ہو جائیں۔ جی، نبی کا کام خبر پہنچانا، ادارہ خبر رسانی کو نبوت کہا جاتا ہے۔ رسول کا کام خبر سمجھانا، ادارہ خبر فہمانی، یہ رسالت کا منصب ہے۔ اور امام کا کام ہے ایصال المطلوب، منزل تک لے جانا۔ لہٰذا منصب نبوت ختم، منصب رسالت ختم، منصب امامت رہے گا، اس لیے کہ ابھی قیامت نہیں آئی۔ یہ منصب باقی رہے گا اس لیے کہ اس کا کام ہے مطلوب تک پہنچانا۔ مطلوب کیا ہے ہم سب کا بھائی؟
کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں, کیوں روزے رکھ رہے ہیں, کیوں اچھے بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کو راضی کریں اور یوم قیامت جزا و سزا کا سامنا کریں, اور یوم قیامت اپنے نتیجے کو لیں کہ جو ہم نے محنت کی اور اس کا نتیجہ ہمیں یوم الدین ملے گا, جس کو ہم بار بار ہر بار روزانہ بار بار دہراتے ہیں, مالک یوم الدین. اس دن کا ہمیں انتظار ہے. تو ہم منزل کے انتظار میں ہیں, مطلوب کے انتظار میں, اور ایصال الی المطلوب کی کیفیت جو ہے وہ کام ہے امام کا. اب اللہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول نہ ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے جو رسول ہو وہ امام نہ ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے جو امام ہو وہ نبی ہو. بھائی تھوڑی سی گردن ہلاؤ, بات جاری ہے, نہیں مجھے تکرار نہ کرنا پڑے. یعنی نبی اور رسول, نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے, رسول کے لیے امام ہونا ضروری نہیں ہے, اور ایسے ہی امام کے لیے نبی اور رسول ہونا ضروری نہیں ہے. یہ اللہ کا منصب ہے. وہ کیونکہ 3 علیحدہ دورانیوں کے لیے ذمہ داریاں ہیں. ایک دورانیہ تھا خبر سمجھنے کا دورانیہ, کان میں بال تو ڈال دو. ایک دورانیہ آگے بڑھا, معیار بڑھا, کلاس بڑھی, شعور بڑھا, تو اب یہ خبر سمجھیں بھی تو صحیح. پھر ایک مرتبہ اور معیار بشریت بڑھا, تو اب یہ آخر تک جانے کے لیے اصولوں کو بھی تو لے سکیں, کہ اب انہی اصولوں پہ آخر تک جائیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہو وہ نبی بھی ہو, جو امام ہو وہ رسول بھی ہو. نقن صاحب نے بڑا حسین شون بھائی اس بحث کو کیا ہے کہ یہ ضرورت کے مطابق منصب اللہ نے قرار دیے ہیں. نبوت ضرورت کے مطابق, رسالت ضرورت کے مطابق, امامت بھی ضرورت کے مطابق. کیونکہ توجہ, نبی مکرم کے بعد نبوت اور رسالت کا کام ختم ہو گیا تھا. بھائی آپ سن رہے ہیں مجھے؟ سرکار دو جہاں کی رحلت پر, ان کی زندگی پر نبوت اور رسالت کا کام ختم ہو گیا تھا. تو جب کام ہی ختم, قلمدان ہی ختم, جب قلمدان ہی نہیں رہا, تو اب جو نبی کی جگہ کے بیٹھے گا وہ قلمدان لے کر نہیں آئے گا, بلکہ وہ قلمدان اس کے پاس ہوگا جس کی ابھی ضرورت باقی ہے. لہٰذا جو نبی کی جگہ آ کر بیٹھ رہا ہے وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے, مگر قلمدان امامت باقی ہے, تو وہ اب امام کہلائے گا, نبی اور رسول نہیں کہلائے گا. کیوں؟ امام کا کیا کام ہے؟ ایصال الی المطلوب, منزل تک لے جانا. یہ بات روشن ہے کہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا, اور پھر وہی ہادیوں کو وہی مقرر کرے گا, جس کا جو کام ہے وہی کرے گا. جج کا انتخاب وہی ادارہ کرتا ہے جس نے نظام عدل کو سمجھا ہوتا ہے یا اس کا وہ حصہ ہوتا ہے. سارے شہر کے مقدمہ باز مل کر کسی جج کا تقرر نہیں کرتے. جج کا تقرر وہی کرتا ہے جس نے اس سے پہلے والا جج بٹھایا تھا. توجہ ہے حضرات کی؟ شہر کی انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے وہی ادارہ ذمہ دار مقرر کرے گا جس ادارے کے پاس شہری ذمہ داریاں ہیں. شہر میں کوڑا پھینکنے والے طے نہیں کریں گے کہ ہمارے شہر کا ذمہ دار کون ہے. عزیزان گرامی, ہاسپٹل کا انچارج ڈاکٹر وہی مقرر کرے گا جس نے اس سے پہلے والے ڈاکٹر کو بھیجا تھا. ہاسپٹل کے سارے مریض مل کے ڈاکٹر کا انتخاب نہیں کریں گے. تو جب یہ قاعدہ ہر جگہ موجود ہے تو امت کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ امت کا کام امام بنانا نہیں ہے, وہی امام بنائے گا جس نے اس سے پہلے کسی کو رہنما بنایا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. اب وہ جو یہ تو میرا مقدمہ ہوا, تمہید ہوئی, یہی بات کی ہے اللہ نے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, یہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ اس کی تشریح و تفسیر کا بیان ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. ہم نے بنایا ہے. تحدی, چیلنج, روب, جلال ہم نے کیا ہے. گھر کا بڑا کسی کام پر آواز لگاتا ہے, یہ کس نے کیا ہے؟ جی, بچے ذرا کونے میں دبے دبے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ہماری شامت ہے. تو ایک مرتبہ بچوں کی حمایت میں دادی کی آواز آتی ہے جو کہنے والے کی بھی اماں ہے. ہم نے کیا ہے.
اب بول کے دکھاؤ، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جب اس لہجے میں کوئی بولنے والا ہو نا کہ ہم نے کیا ہے، تو پھر وہ بولنے والا، شکایت کرنے والا کچھ نہیں بول سکے گا کہ جو کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے، اس کا تو حق تھا کہ وہ یہ کر دیتا۔ ان کے آگے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اب اللہ سے کوئی سوال کرے گا؟ کوئی ہے جو اللہ سے سوال کرے، جو اللہ سے پوچھے؟ نہیں۔ ہم نے امام قرار دیا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب جسے اللہ نے امام قرار دیا ہے، میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آیت، اس سے مشابہ آیت ایک اور بھی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کچھ کو، ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ تو وہ جن میں سے امام بناتا ہے، ہر ایک کو تو امام نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو نبی نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو رسول نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو امام نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا۔ بھائی دو رکعت کا پیش نماز آپ ہر ایک کو نہیں بناتے۔ لفظ بہتر کروں، جز وقتی امام ہر ایک نہیں بن سکتا تو کل وقتی امام ہر ایک کیسے بنے گا؟ میں عقائد اسلامیہ کا بیان اس وقت آپ کے سامنے اپنی بات کر رہا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے لیے کون بڑا ہے، ہمارا معیار اونچا کیا جا رہا ہے، ہمیں میرٹ کی عادت ڈالی جا رہی ہے، ہمیں معیاری لوگوں کو ماننے کی عادت ڈالی جا رہی ہے۔ خبردار، ہر دروازے پہ مت چلے جانا۔ جی مولا فرماتے ہیں ایک اور جگہ کسی صاحب کے بارے میں مولا سے کہا گیا تو مولا نے فرمایا ان کی بات کرتے ہو، یہ ہر جنازے پہ روتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر دروازے پہ نظر آتے ہیں، بے احترامی کسی کے نہ ہو۔ میں ایک جگہ جہاز سے اترا، کسی یورپین ممالک کا قصہ ہے، کچھ انگریز سامنے سے گزرے، کہنے لگے یہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اسی ہولیے میں ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ مسلم اسکالرس ایسا پہنتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ مسلم اسکالرس میں سے ہیں، تو آپس میں بات کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ تو میں نے کہا ہم پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ معیار بلند کیا جا رہا ہے نا، کیونکہ تمام صحابہ کرام بھی اگر کسی سے جا کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو اس مسئلہ بتانے والے کو علی کہتے ہیں۔ اگر کبھی تابعین نے جا کر مسئلہ دریافت کرنا چاہا تو وہ مسئلہ بتانے والا اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے یا امام زین العابدین ہے۔ حتیٰ چند صحابہ کرام تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کی عمریں طویل رہیں، جن میں حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری جیسی شخصیت امام محمد باقر کے زمانے تک زندہ رہے، اور نبی مکرم نے انہیں بشارت دی تھی کہ تمہاری عمر طویل رہے گی اور تم ایک ایسے میرے فرزند سے ملو گے جس کا نام میرا نام ہے، میرے نام پر اس کا نام رکھا جائے گا، اس کی شکل و شمائل مجھ جیسی ہوں گی، اس کے بولنے کا انداز میری طرح کا ہوگا، اور تمہیں پوچھے بغیر اس کے اندر سے میری خوشبو آ رہی ہوگی، اور جب یہ منظر بنے تو میرا سلام میرے بیٹے کو کہہ دینا۔ تو یہ ہستیاں، یہ تھا صاحبان کمال لوگ۔ تو بات میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ جنہیں امام بناتا ہے ان کے پھر یہ کمالات اور یہ صفات ہیں کہ اوحینا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، ہمارے پیغامات کو پہنچائیں، ہمارے پیغامات کو منتقل کریں۔ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ اللہ کے امر کی ہدایت کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے امر کو جانتے ہیں۔ جو اللہ کے امر کو جانتا ہوگا وہی اللہ کا پیغام پہنچائے گا۔ جی ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی 39ویں آیت، الذین یبلغون رسالات اللہ، ایک گھرانہ ایسا ہے جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پہنچاتا ہے۔ یہاں ہے یہدون بامرنا، وہ اللہ کے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے امر کی ہدایت کرتا ہو، تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ جو جو اللہ کے امر کی ہدایت کرتا ہے
جو الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتا ہے، تو یہ کیا بات روشن نہیں ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے براہ راست ہے؟ اللہ کے فیوزات جس کے ذریعے سے آتے ہوں، اللہ کے پیغامات جس کے ذریعے سے آتے ہوں، بھائی اللہ ان کے ذریعے ہدایت دے، اللہ ان کے ذریعے سے پیغامات بھیجے، تو حق نہیں ہے ان کا کہ ہم انہی کے ذریعے اپنی دعائیں اللہ تک بھیجیں، اپنی حاجات اللہ تک پہنچائیں، اللہ تک اپنی حاجات کو پہنچائیں۔ جو وہاں سے یہاں کا پیغام لا سکتا ہو، وہی تو ہے جو یہاں سے وہاں تک پیغام لے جائے، اور جو دو طرفوں سے وابستہ ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے، جس کا وہاں بھی تعلق ہو، جس کا یہاں بھی تعلق ہو۔ وہاں کے تعلق کو نور کہتے ہیں، یہاں کے تعلق کو بشر کہتے ہیں، لہذا ہم خاکی بشر ہیں۔ محمد وعلی محمد، ہم خاکی بشر اور یہ گھرانہ نوری بشر، ہماری شناخت اور ہے، ان کی شناخت اور ہے۔ خدا کے واسطے سب کو برابر نہ کرو، اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا۔ اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہی ایک جیسا نہیں ہے، تو پھر جنہیں اللہ نے بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہو، وہ ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے مقام کے مطابق انہیں عظمتیں عطا کیے ہیں، ان کی عظمتوں کے مطابق انہیں مقام عطا کیا ہے۔ اب کیا کام ہے ان کا کہ یہ یہدون بامرنا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیک کاموں، نیک امور، نیک فعل انجام، خیر کے فعل انجام دینے کی وحی کی ہے، یعنی جو یہ کام کریں گے وہ خیر کریں گے، یہ ہمارے حکم سے خیر کے کام انجام دیتے ہیں، ان کا کام نیک کام انجام دینا ہے۔ ہم نے میں بہت سارے کام کرنے کے بعد ہمیں بہت سارے کام کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت سے دوست مشورہ دیتے ہیں یہ کام نہ کریں۔ اب جہاں یہ تسلی ہو کہ یہ کام کرو اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں، جہاں یہ اطمینان ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کام کرو، تو وہ بولتے بھی ہیں تو حکم الہی سے۔ یہدون بامرنا کیا ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور یہ فعل بھی انجام دیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں۔ تو اب میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ ان کا قول بھی عصمت کے ساتھ، ان کا فعل بھی عصمت کے ساتھ، ان کی پوری زندگی معصوم اور عصمت والی زندگی ہے۔ یہ صاحبان عصمت ہیں، نہ قول میں غلط کام ہوگا نہ فعل میں کوئی اشتباہ ہوگا، ان کے اقوال بھی معصوم اقوال ہیں، ان کے فعل بھی عصمت کے ساتھ انجام دیے گئے افعال ہیں۔ جو کر دیا انہوں نے وہی کرنا تھا، جو کہہ دیا انہوں نے وہی کہنا تھا، اسی کو عصمت کہا جاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اب ان فعل الخیرات کے اندر دو فعلوں کا ذکر اللہ نے کر دیا، نماز قائم کرنا وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ بعد والی یعنی اس آیت کا بعد والا حصہ، آخری حصہ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہیں صرف ہمارے بندے۔ ترجمے میں یہ نہیں ہوگا اور یہ ہیں ہمارے بندے، یعنی بندوں میں انہیں بھی بندہ بنا لیا، بندوں میں انہیں بھی بندہ مان لیا، نہیں، بندوں میں بندے نہیں ہیں بلکہ صرف کا لفظ ہے۔ لنا، عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لام نون الف، نون الف نا ضمیر منفصل ہے، اس کے اوپر حرف جارہ لام لگا ہوا ہے۔ یہ جب جار مجرور مقدم ہو جائے یا ضمیر منفصل مقدم ہو جائے تو انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے۔ ترجمہ ہوتا ہے بس، اور یہ ہیں بس ہمارے بندے۔ جب یہ ہیں بس ہمارے بندے تو یزید جیسے ہزار آ جاتے، حسین وہی کرے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
بھائی مجھے اور آپ کو میں مشاہدہ، کیونکہ بچے جوانوں کی تعداد مجلس میں زیادہ ہے تو مجھے ان کا خیال کرنا ہے، ان چھوٹے بچوں کا خیال کرنا ہے. ہمیں اگر یہ یقین ہو کہ ہماری پشت پہ کوئی ہے، کر جاؤ کام، ہو کے آ جاؤ، بول دو. اب میں وہ لفظ نہیں بولوں گا جو بچے بولتے ہیں، اور اسے انہیں حوصلہ ملے گا کہ جی مولانا نے تو ممبر سے اجازت دے دی کہ لگا دو کسی کو. تو کر کے آ جاؤ، کہہ کے آ جاؤ، بول کے آ جاؤ، اور یہ پتا ہو کہ جو کہہ رہا ہے کر کے آ جاؤ، بول دو ہم بیٹھے ہیں. تو ایک مرتبہ انسان تنہا بھی ہو تو لشکر سمجھتا ہے خود کو، اس لیے کہ میرے پیچھے کوئی ہے، مجھے حوصلہ دینے والا کوئی ہے. کچھ ہو جائے گا تو وہ سنبھال لیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کانوا لنا عابدین، یہ صرف ہمارے بندے ہیں، تو اب یہ جب کچھ کریں گے تو پھر اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ اور اللہ ایسے کھڑا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور حسین کے ساتھ اللہ نظر آ رہا ہے. آپ کبھی غور کیجئے، تحقیق کیجئے. ہمارے کام ہو چکے ہیں، ہم نے محنتیں کی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تحقیق کے وہ مسودے موجود ہیں کہ کہاں کہاں ذکر علی کو روکنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی گئی. حکومتوں نے بجٹ پاس کیے، باقاعدہ ملا مولوی خریدے گئے، باقاعدہ مذہبی لوگوں کو اکسایا گیا اور ان سے کام لیا گیا. ہمارے ہاں تو آج سے تھوڑی ہے یہ مسئلہ، یہ تو پرانا مسئلہ ہے. تو یہ کتنا کام کیا گیا اس موضوع پر کہ کسی طرح مولا علی کا نام نہ لیا جائے. اور اگر کوئی بھرے دربار میں بتا دیتا تھا کہ میرا نام علی ہے تو اسے دربار سے نکال دیا جاتا تھا. اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی زوجہ کا نام فاطمہ ہے تو اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا تھا. وہ سبسڈی جو دیتی تھی حکومت، وہ جو رعایت دیتی تھی حکومت، پوری دنیا میں رواج ہے، آج سے نہیں صدیوں سے رواج ہے، وہ بند کر دیا جاتا تھا کہ نہیں اس کو نہیں ملے گا. جی پھر باقاعدہ ممبروں سے آپ ذرا 10 سال تک یہ کام کرتے رہیے، پوری نسل اسی کے مطابق ڈھل جائے گی. 10 سال تک آپ صرف ایک طرح کی بات کرتے رہیں، پوری نسل اس کے مطابق ڈھل جائے گی. 80 سال تک ممبر سے مولا علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا، مولا کائنات کو لعن کیا جاتا تھا، فحش دی جاتی تھی. جی رقیق لفظ نہیں بولوں گا میں، لفظ بولے جاتے تھے کہ جو، اور پھر محفلوں کے اندر مسخرے، جب رواج تھا عرب دنیا میں، ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں سننے کو ملتا ہے کہ مسخرے بلائے جاتے تھے بڑے فنکشنز میں، بڑے پروگراموں میں، بڑی تقریبات میں مسخرے بلائے جاتے تھے تاکہ سب ہنسیں. آج تو آپ کے پاس 50 چیزیں ہیں نا ہنسنے کے لیے، اس وقت میں پھر اسی طرح کے طریقے تھے. تو انہیں بلایا جاتا تھا اور وہ ہنساتا تھا مولا علی کی نقل اتار کے، مولا علی کی طرح چل کر، مولا علی کی طرح بول کر، پھر لوگ ہنستے تھے. یہ تھا بھائی 80 سال تک. میں نے تو 10 سال کی بات کی تھی آپ سے. 10 سال تک اگر ایک طرح کی بات کی جاتی رہے تو پھر پوری نسل اس میں ڈھل جاتی ہے. 80 سال تک یہ ہوتا رہا، جس کے لیے 80 سال تک ہے. اور پھر کس نے سب سے پہلے آ کے روکا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے. انہوں نے آ کے نوٹیفیکیشن جاری کیا، انہوں نے آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد کوئی ممبر پہ علی کو برا نہیں بولے گا. اس کی پوری ایک داستان ہے، میں مختصر اصلی مسئلے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اور پھر جس کے خلاف اتنا کچھ کیا گیا، جس کے خلاف اتنا کچھ بولا گیا، حتیٰ جب مولا کی شہادت ہوئی تو شام میں رہنے والوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، انہیں وہاں کیوں مار دیا، کیا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ اس حد تک پروپیگنڈا مولا علی کے خلاف ہوا. آپ دیکھیں اتنی مدت تک جب ایسا ہوا ہو تو پھر کچھ اور ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آج الحمدللہ سعودی عرب کے جمعے کے خطبوں میں علی علی ہو رہا ہے. آج امارات کے جمعے کے خطبوں میں مولا علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. آج الحمدللہ پاکستان کے اندر خطبات کے اندر اب شاید ہی کوئی جمعے کا خطبہ کسی بھی مسلک کا ہوتا ہو جس میں مولا علی کی فضیلت کی بات نہ ہوتی. ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں نام اشارہ بھی نہیں دوں گا، جنہوں نے اپنے مدرسے کا نام مولا علی کے نام پہ تبدیل کر کے رکھا. پھر مولا علی کی شان میں ایک کتاب لکھی اور اس میں اس کتاب کے وجہ تالیف میں یہ لکھا
کہ میرا ایک نمازی جو 20 سال سے میرے پیچھے جمعے کا خطبہ میرا سن رہا تھا اور میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک دن آیا میرے پاس اور کہنے لگا مولانا کیا یہ حدیث ہماری کتابوں میں ہے کہ سرکار دو جہاں نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے اجتماعات کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو؟ کیا یہ سرکار کا فرمان ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک نمازی نے جو 20 سال سے میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے مجھ سے آ کے ایسے پوچھا، میں نے کہا ہاں یہ حدیث ہے، ہماری کتابوں میں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یعنی اس کی حیثیت روایی اعتبار سے صحیح حدیث ہے، یہ حدیث عمل کرنے کے لیے کہی گئی ہے۔ تو کہنے لگا میں تو آپ کو 20 سال سے سن رہا ہوں، آپ تو اپنے خطبوں میں علی کی بات نہیں کرتے۔ وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا، وہ کہہ کر تو چلا گیا، میری نیند اڑا گیا، میں کئی دن تک سوچتا رہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ آج کے بعد کوئی میں خطبہ نہیں دوں گا جس خطبے میں علی کی بات نہ کروں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جس کے ذکر کو روکنے کے لیے حکومتی ریاستی مشینریاں ماضی میں استعمال ہوتی آئی ہوں، جس کے ذکر کو روکنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا رہا ہو، اس کا ذکر کیسے عام ہو گیا؟ اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے، اسی کو ارادہ پروردگار کہا جاتا ہے۔ یہی ہے وہ اللہ کا منصوبہ کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ سب اس جگہ آ جائیں جس جگہ آنے سے معیار بشریت بڑھتی ہے، انسان کا معیار بڑھتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ فلاں اکیڈمی داخلہ لو تمہارا معیار تعلیم اچھا ہو جائے گا، فلاں کورس کر لو تمہارا معیار تعلیم اچھا ہو جائے گا، اس شہر کے اندر پڑھائی کا ماحول اچھا نہیں ہے، چلتے ہیں فلاں جگہ تمہاری خاطر، چلو تمہیں ہم اس ملک میں بھیج دیتے ہیں۔ مختلف ممالک میں آپ اپنے بچوں کو نہیں بھیج رہے، کیا کس وجہ سے بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس ماحول میں جائے گا وہ ماحول اس کو معیاری بنائے گا۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علی سے جوڑ دے۔ جتنا مولا کائنات پر اللہ کا بندہ غور کرے گا اتنا اس کا فہم اور فراست میں اور بہتری آتی چلی جائے گی، ایک معیاری شہری بن جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا یہ کانو لنا عابدین، ان کی ایک صفت اور روشن صفت یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے بندے ہیں۔ جو صرف اللہ کا بندہ ہو وہ پھر صرف اللہ کی خاطر جیتا ہے، اس کو کسی طرح کا کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ جی کوئی کم بات ہے، جو کی روٹی جو گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھائے وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑے، اور جب لوگ دیکھیں کہ یہ بدن اور یہ دروازہ تو تعجب سے کہیں کہ یا علی اس بدن سے آپ نے ایسا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ تو فرمایا ما خلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے باب خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اب جس کے پاس یہ سوچ ہو، جس کو یہ یقین ہو، جسے یہ پتا ہو کہ میرے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کو طاقت فراہم کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اور عزیزو، جو اللہ کی طرف سے صاحب قدرت بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر قدرت کو استعمال نہیں کرتا۔ جس کی چیز ہے اس کی مرضی کے بغیر کیسے استعمال کروں؟ چیز اللہ کی دی ہوئی ہے تو کبھی سینے پہ چڑھ کر بیٹھیں گے اور کبھی سینے سے اتر کے کھڑے ہوں گے۔ سینے پہ چڑھ کر بیٹھنا دلیل ہے کہ یہ بھی اللہ چاہتا تھا، سینے سے اترنا بتا رہا ہے کہ یہ بھی اللہ چاہتا ہے۔ ہاں، کبھی رسی گلے میں ہے کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں ہے کہیں خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ یہ صرف اللہ کی خاطر جینے والے لوگ، کانو لنا عابدین، صرف اللہ کے بندے۔ 5 منٹ فضائل اور پڑھوں؟ عزیزو، بندگی، کانو لنا عابدین، بندگی، صرف ہمارے بندے۔ ان کی بندگی کا سفر کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ کب سے اللہ کے بندے ہیں؟ یہ جب سے ہیں اس وقت سے اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا یہ بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تب یہ نماز واجب کر کے پڑھے گا۔ وہ بچیاں جو باہر بیٹھی ہیں 5 سال کی 4 سال کی،
وہ 9 سال کی ہو جائیں گی جب نماز پڑھیں گی اور ان پر عبادت واجب ہوگی. ٹھیک ہے, مجھ سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے تو ہاں صاحب اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کب سے عبادت کر رہے ہیں؟ یہ جب سے ہیں اس وقت سے عبادت کر رہے ہیں. اور یہ کب سے ہیں یہ طے کرنا میرے لیے مشکل ہے, اس لیے کہ جب کچھ نہیں تھا تو یہ تھے. بھائی تھوڑی گردن ہلانا, میں 2 جملے فضائل کے پڑھنا چاہوں گا. اللہ نے سب سے پہلے جنہیں بنایا, اللہ نے زمین اور آسمان کو بھی ان کے تصدق میں بنایا ہے. اللہ نے سب سے پہلے جنہیں بنایا وہ یہ 5 ہستیاں ہیں. جی یہ 5 ہستیاں ہیں, مسلم 5 ہستیاں. کیونکہ میرے مجمع میں سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو میں مسلمات پہ بات کروں نا. ممکن ہے کوئی سنی بھائی کہے کہ صاحب آپ 12-14 کی بات کر رہے تھے, ہم تو 5 کو مانتے ہیں. بھائی 5 جو مان لے گا وہ 14 بھی مان لے گا. تو 5 تک تو سنی شیعہ کا اتفاق ہے کہ یہ پنجتن اس کائنات کے بننے سے پہلے کے ہیں. جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا, تھکے ہوئے تو نہیں ہیں, جب ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا کہا اللہ نے؟ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے سجدہ کرنے سے اسے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا ام کنتا من العالین, متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کیا یا عالین میں سے تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ متکبر ہونے کو تو سمجھ گئے نا کہ متکبر نماز نہیں پڑھتا, جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تکبر کر رہا ہے, یہ قرآن کا قاعدہ ہے. لیکن یہ عالین کون ہیں کہ جو اس وقت میں تھے جنہیں آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا, اس لیے کہ وہ آدم سے افضل تھے. جو آدم سے افضل ہے وہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہا, جو آدم سے افضل ہے وہ آدم کو سجدہ نہیں کر رہا. تو جو علی کسی سے افضل ہے تو علی بیعت کیسے کرے گا؟ جی حسین مولا اگر کسی سے افضل ہے تو بیعت کیسے کریں گے؟ قاعدہ قانون یہی ہے کہ جھکے گا اس کے آگے جو اس سے زیادہ ہو. اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ استکبرتا ام کنت من العالین, یا عالین میں سے ہو گیا تھا. وہ کون تھے عالین؟ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں عالین علی کی جمع ہے, عالین علی کی جمع ہے. وہ فرماتے ہیں یہ 5 یہ ہستیاں جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں, جب یہاں آ جاتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کب سے ہیں بھائی اللہ کے بندے؟ اب میں ایک اور مثال دے رہا ہوں. عیسائیوں نے آ کر کہا, سرکار دو جہاں سے جب مناظرہ ہوا تو عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں اللہ کے بندے ہیں. جب لے کر آئیں حضرت مریم تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ایک دن کے چند گھنٹوں پہلے دنیا میں آنے والا بچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ماں کی گود میں بول رہے ہیں. حضرت مریم کو تو اجازت نہیں تھی اللہ کی کہ وہ بات کریں, حکم تھا کہ خاموش, آپ کو کوئی جواب نہیں دینا. اب تہمت لگ رہی ہے کہ بچہ بغیر باپ کے کہاں سے آ گیا, تمہاری تو ماں بھی ایسے نہیں تھی, تمہاری تو باپ بھی ایسے نہیں تھا. اے مریم پورا خاندان مقدس لوگوں کا خاندان ہے, عبادت گزار متقی پرہیزگاروں کا خاندان ہے تمہارا, تم بھی بہت مقدس ہو, مگر یہ کیا ہو گیا, یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر اللہ کا حکم تھا کہ جواب نہیں دینا, حضرت مریم خاموش ہیں. ادھر کعب الاحبار, پادری, مختلف ادیان کے لوگ جو وہاں اپنے اپنے ان کے حجرے تھے اور اپنی خانقاہیں تھیں, وہ نکل کے باہر آ گئے اور انہوں نے حضرت مریم کو تنگ کرنا شروع کیا. حضرت مریم کب تک خاموش رہتی؟ تو پھر وہی آئی کہ اشارہ کر دو اس بچے کی طرف. حضرت مریم پر وہی آئی کہ تمہیں خاموش رہنے کا کہا ہے نا ہم نے, اور ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, تو اب اس بچے کی طرف اشارہ کر دو. تو حضرت مریم فاشارت الیہ, حضرت مریم قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے اشارہ کیا. تو وہ کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے, اس سے بولیں, اس سے بات کریں. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ ہم سے کیسے بات کرے گا, تو گہوارے کا بچہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا تو فوراً حضرت عیسیٰ بولے, اور ان سے اچھی زبان میں بولے. وہ جو پڑھے لکھے لوگ معاشرے کے ہوتے ہیں نا, سلیس اور اچھی زبان اور ادبی زبان میں, سجی ہوئی زبان میں بولتے ہیں, اس زبان میں حضرت عیسیٰ بولے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ قرآن ہے بھائی.
حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں نبی ماننے والوں، حضرت عیسیٰ جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے اسے تم 40 سال بعد نبی مانتے ہو؟ اب وہاں جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو کہنے لگے وہ تو ماں کی گود میں اللہ کے بندے ہیں۔ سرکار نے جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ حضرت نے فرمایا ان کان للرحم، اچھا دلیل کیوں قائم کر رہے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ مسیحیوں کی دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو نبی مکرم فرمایا کہ اللہ کا بیٹا، ماں کی گود میں اللہ کا نبی، تم یہ کہہ رہے ہو نا، تو سنو، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلا بندہ ہوں۔ میرا سوال ہے بھائی، قرآن کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، تفسیر قرآن سننے آئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں موضوعاتی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ ایک تفسیر ہوتی ہے ترتیبی، ایک ہوتی ہے موضوعاتی، میں موضوعی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اس وقت سارے لوگ تفسیر سننے آئے ہوئے ہیں، توجہ چاہوں گا آپ سے۔ جب حضرت نبی مکرم نے یہ فرمایا کہ اگر رحمان کے لیے کوئی بیٹا ہوتا تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کی تو ابھی کچھ عرصے پہلے ولادت ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ کو تو اتنے 100 سال گزر گئے، وہ آپ سے پہلے تھے، آپ کہہ رہے ہیں میں پہلا بندہ ہوں، وہ پہلے بندے ہیں، آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، کم سے کم انہیں اتنی معرفت تھی کہ ان کی زندگیاں دنیاوی زندگیوں میں محدود نہیں ہیں۔ کم سے کم ان لوگوں کو اتنی معرفت تھی کہ ان ہستیوں کی زندگیاں دنیاوی زندگیوں میں محدود نہیں ہیں کہ سن یکم عام الفیل سے نبی کو ڈھونڈنا شروع کرو اور 11 ہجری میں نبی کو کھو دو، کہ سن یکم عام الفیل میں آئے 11 ہجری میں چلے گئے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ نبی ہے کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا اور جو بظاہر جانے کے بعد بھی نبی ہے۔ جو سرکار نے فرمایا میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں، تو ماننا پڑے گا کہ کچھ نہیں تھا اور اللہ کا بندہ مصطفیٰ تھا۔ حضرت آدم سے پہلے، اس دنیا کی خلقت سے پہلے، اور پھر جب اللہ نے ان 5 ہستیوں کو خلق کر لیا تو پھر اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی قندیلیں روشن کی، دریاؤں کی سبیلیں لگائیں، گلشن کو لہلانے کے لیے نظام باران کو قرار دیا، اور پھر جب گلشن لہلانے لگے تو پھر پرندوں کو رونق بڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ جب ساری زمین آسمان سجا لی تو پھر آپ سجائیں گے تبھی تو اسے بھیجیں گے نا کہ جس کی وجہ سے سجائی جا رہی ہے۔ تو اب جب سج جائے گا تو پھر یہ دنیا میں قدم رکھیں گے۔ یہ بنائے پہلے گئے ہیں، بھیجے آخر میں گئے ہیں۔ ان ہستیوں کو اللہ نے ہمارا معیار اونچا کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہمارا معیار فہم، ہمارا معیار فراست بلند کرنے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ اور الحمدللہ ایسا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں ان کا معیار بلند ہے، ظاہر زبردستی تو کسی سے نہیں ہے۔ جو چاہے گا، جو یندہ ہی یا بندہ ہوتا ہے نا، ڈھونڈنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے۔ تو جو چاہے گا، جیسے الحمدللہ اس وقت کی نشست کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کچھ سنیں، کچھ اپنے اندر علمی اور اپنی سوچ کو اہل بیت کی سوچ کے ساتھ وابستہ کر کے اپنے معیار کو بلند کریں۔ انسانی زندگی میں 2 چیزوں کا تعلق بڑا آپس کا ہے، گہرا ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں چیزیں۔ فضائل کا مصائب کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے۔ جس کو بھی کوئی مقام ملے گا نا، وہ تیار رہے پریشانیوں کے لیے۔ اگر کوئی کرسی ملی ہے، کوئی مقام ملا ہے، کوئی گریڈ ملا ہے، کوئی حیثیت ملی ہے، تو ہو سکتا ہے 10 سال تک کوئی پریشانی نہ آئے، مگر تیار ضرور رہے کہ کسی بھی وقت پریشانی میرے سر پر آ کر گرے گی، اس لیے کہ فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مقام تو پائے اور اسے آزمائش نہ دینا پڑے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ اب میں اور آپ اپنے اپنے محدود پیمانے پہ جب مقام پاتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، اور جنہیں اللہ نے کائنات میں مقام دیا ہو، جی آسمان والوں میں احترام ہو جن کا، زمین کی مخلوق میں جن کا احترام اور مقام ہو، وہ اشارہ کریں، وہ کہہ دیں تو کام ہو جائے، وہ اللہ کی کائنات میں تصرف رکھتے ہوں، وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہوں، وہ بیماروں کو شفا دے دیتے ہوں،
وہ درندہ جانور جب شہر برباد کرنے کے لیے شہر میں داخل ہو اور میرے مولا امام صادق آواز دے کر کہیں کہ واپس جنگل میں چلے جاؤ، تو وہ جو چیر پھاڑ کرنے کے لیے بڑھ رہا تھا وہ بھوکا شیر ایک مرتبہ واپس لوٹ جائے اور چاہنے والے کہیں کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اللہ کی اطاعت میں لوگ اتفاق کر لیتے تو یہ تو جانور واپس چلا گیا ہے، اس پر بیٹھ کر لوگ سواریاں کرتے۔ یہ مولا صادق کا فرمان، ایک درندے شیر کو جب وہ چیرنے پھاڑنے کو آیا تو یہ پورا قصہ۔ تو جب اللہ نے اس کائنات میں ان لوگوں کو یہ مقام، ان ہستیوں کو یہ مقام عطا کیا تو پھر مصیبتیں بھی ہیں، پھر پریشانیاں بھی ہیں، پھر گھر جلے گا بھی، اور پھر اس کے لیے یہ تیار بھی ہیں۔ وہ وقت کب آئے گا کہ جب اب اللہ ہمیں آزمائے گا۔ کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے۔ جی، مصیبت چل کے نہیں آئی ہے، حسین مصیبت کے پاس چل کے گئے ہیں۔ ماضی میں بھی انبیاء کرام کی یہی مثالیں ہیں۔ 2 محرم کو گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، کوئی 10 گھوڑے مولا حسین نے بدلے، مگر کوئی گھوڑا بھی اس زمین کی حدود سے باہر نہیں جاتا تھا۔ 2 قدم چل کر واپس لوٹتا تھا، اڑ جاتا تھا، رک جاتا تھا۔ امام اپنے جانوروں کو چابک نہیں مارتے تھے، گھوڑا بدل لیتے تھے مگر پھر وہ بھی نہیں بڑھتا تھا۔ پھر فرمایا عباس یہ دور کچھ گھر نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ تو جب ان لوگوں سے پوچھا تو خبر پہنچی تو وہ سب باہر نکل کر آئے کہ نبی کا نواسا آیا ہے، حسین کا دیدار کرو۔ احترام میں گھروں سے لوگ نکلنا شروع گئے۔ تو حضرت نے جو معمر لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے۔ تو مختلف نام بتائے، ماریہ ہے، غازریہ ہے، نینوا ہے، اور ہر نام پر امام حسین فرماتے تھے کوئی اور نام، جیسے کسی ایک نام کی تلاش میں ہو۔ تو دیکھا دور کچھ فاصلے پر ایک بزرگ کھڑا ہوا، یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ امام لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اس بزرگ کو میرا سلام کہو اور اسے کہو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ قریب آئے، حضرت نے فرمایا آپ بتائیں اس کا نام کیا ہے۔ تو کہنے لگے فرزند رسول آگے چلے جائیں، فرزند رسول آگے والی زمین پر چلے جائیں۔ امام نے فرمایا میں آپ سے اس زمین کا نام دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ھذا کرب بلا، یہ کرب و بلا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا نا ھذا کرب و بلا، تو امام نے فرمایا اعوذ من کرب و بلا، یا اللہ میں کرب و بلا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اسی کرب و بلا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فرمایا عباس زمین کن کی ملکیت میں ہے، انہیں راضی کرو، انہیں رقم دو، زمین خرید لو۔ امام حسین نے زمین 70,000 دینار میں خریدی اور پھر خرید کر انہی لوگوں کو واپس کر دی 3 شرطوں پر۔ اللہ اکبر، 3 شرطوں پر، جن سے خریدی انہی کو دے دی، تمہاری ہے یہ، تمہارے پاس ہی رہے، مگر پہلی شرط یہ ہے جب مجھے مار کر چلے جائیں تو یہ اپنے لاشیں تو اٹھا کے لے جائیں گے، مگر تم میرے اور میرے بچوں کے لاشیں اس زمین پہ دفنا دینا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ فرمایا کہ اگر تم ہمت نہ کر پاؤ تو اپنی گھر کی عورتوں سے کہنا کہ وہ میری لاش کو خاک میں چھپا دیں۔ اور اگر یہ روایت بھی صحیح ہے تو حد ہے مظلومیت کی کہ اگر تمہارے گھر کی عورتیں یہ کام نہ کر پائیں تو اپنے گھر کے بچوں سے کہنا کہ نبی کے نواسے کو جا کے دفنا کے آ جاؤ۔ یہ پہلی شرط تھی۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کاشت نہ کرنا، یہاں ہل نہ چلانا، یہاں فصلیں نہ اگانا، بلکہ اس زمین کو ایسے ہی رہنے دینا، اس پہ رہنا ضرور مگر یہاں کاشتکاری نہ کرنا۔ میں نے اپنے ایک بزرگ عالم سے جب اس کی علت پوچھی تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے اگر ہل چلتا اور کسی شہید کا کوئی بدن باہر آ جاتا، کوئی عضو بدن باہر آ جاتا، تو حسین نہیں چاہتے تھے کہ شہداء کے
حرمت کو پامال کیا جائے۔ تیسری شرط میرے مولا نے یہ لگائی کہ جب میں یہاں دفنا دیا جاؤں گا تو کچھ مدت کے بعد میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے لوگ دور دور سے آئیں گے، میرے زائرین قبر پر آئیں گے، دور دور سے میری قبر کی زیارت کرنے آئیں گے، اور جب میری قبر کی زیارت کوئی کرنے آئے تو 3 دن انہیں مہمان رکھنا۔ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر لائنوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ لے جانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عراقی عرب جو ہے نا، وہ امام حسین کے زائر کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں ہے، ایک کھجور اور ایک چائے کی پیالی لے لو، ایک پانی میرے گھر چل کے پی لو، کچھ دیر ہمارے گھر میں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے پیر دبا دیتا ہوں، میں تمہارے پیر دبا دیتا ہوں، تم حسین کے زوار ہو۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس زمین پہ رہنے کا جواز ہی اس بات پر رکھتے ہیں کہ ہم حسین کے عزاداروں کا خیال کریں۔ کتنا سجا کر گئے ہیں امام حسین اپنے مزار کو، اپنے چاہنے والوں کو۔ اور آج بھی عزیزو امام حسین کا ذکر ہے جو بہت سارے مسئلوں کا حل ہے۔ جہاں جہاں امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہوں مسئلوں کا حل نکل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ تو قیامت تک ہدایت کا چراغ امام حسین کے ذات۔ 2 محرم کو کربلا آباد ہو گئی۔ جب زمین آپ کی اپنی ہے تو جہاں چاہیں گے خیمے لگائیں گے، تو حضرت عباس نے خیمے نہر کے کنارے لگائے۔ 4 محرم کو جب شمر کا لشکر آیا تو اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیموں کو نہر کی ترائی سے ہٹایا جائے۔ پیغام دیا، حضرت عباس نے فرمایا ہماری ملکیت ہے، ہم نہیں ہٹائیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے؟ اس نے لشکر تیار کیا اور گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے۔ حضرت عباس نے اطمینان سے تلوار نکالی اور زمین پہ خط کھینچا، اور خط کے اس پار کھڑے ہو کے فرمایا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اس خط سے یہاں آ کے دکھائے۔ یہ جو جلال تھا نا حضرت عباس کا، یہ کربلا کا انتظار تھا۔ جو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہو تو پھر اس کا یہی جلال ہوگا نا۔ جب منظر یہ دیکھا تو امام حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا، خیمے میں جا کر فرمایا بہن زینب عباس کو بلواؤ۔ جناب فضہ نے جا کر کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ تو فرمانے لگے اماں جا کے بی بی کو میرا سلام کہیں اور کہیں چند لمحوں میں خبریں لے کر آ رہا ہوں، میں آج کربلا کی جنگ کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ گئیں اور پھر پلٹ کر آئیں تو سنیں گے کیا کہا؟ فضہ بی بی نے آ کر کہا اے عباس زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ بس یہ جملہ سنا، تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ امام حسین حضرت زینب کے برابر میں کھڑے ہیں۔ آواز دے کر کہا مولا میں خیمے ہٹا دوں؟ حضرت امام حسین نے گردن سے اشارہ فرمایا ہاں خیمے ہٹا دو۔ کربلا میں پانی بھی بند کر دیا گیا، 7 محرم تک تو پانی بھی ختم ہو گیا۔ یہ پیاسے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اللہ کے ولیوں کا گھرانہ، یہ صاحبان تقوی اور صاحبان ورع گھرانہ، اللہ اکبر۔ عزادارو مجھے تاخیر ہو گئی ہے مگر میرے ساتھ 5-8 منٹ اور آ جائیے۔ کربلا میں سب سے زیادہ امام حسین کس جنازے پہ روئے ہیں؟ بس یہ جملہ سن لیجئے، میں اپنے بیان کو، اپنے خطاب مجلس کو مکمل کروں۔ عزادارو جس جنازے پر امام حسین سب سے زیادہ روئے ہیں وہ جنازہ شبیہ پیغمبر کا جنازہ ہے۔ ایک مسیحی مدینہ منورہ میں ایک مسیحی خواب دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خواب میں آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک صاحب جلال صاحب نور شخصیت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر یہ ملتا ہے تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں پہلے پیغمبر اکرم سے ملو، یہ آخری نبی ہیں، یہ میرے بھی مولا ہیں، پہلے ان کا احترام کرو۔ اور پھر نبی سے ہاتھ ملانے کے بعد حضرت عیسیٰ اسے نصیحت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرو، تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ نبی کو دیکھا اور میں نے اسلام قبول کیا۔ جب بیدار ہوا تو میں مدینے آ گیا۔ مدینے جو آیا تو مدینے کے شہر کے لوگ اسے پہچانتے تھے، تو مسجد میں داخل ہونے لگا تو لوگوں نے روکا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے حسین ابن علی سے ملنا ہے۔ سامنے امام حسین مصلی پر عبادت میں مصروف ہیں۔
وہ قریب امام کو خبر ہوئی، امام نے فرمایا اسے بھیج دو۔ وہ جب اندر آیا تو حضرت سے کہنے لگا کہ رات کو میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ نے مجھے خواب میں اسلام قبول کروایا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ بیداری میں بھی اسلام قبول کروں۔ اے حسین اپنا ہاتھ بڑھائیں تو میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں۔ امام نے فرمایا کچھ دیر رکو، اپنے ایک غلام کو بلا کے کہا علی اکبر کو لے آؤ۔ اب حضرت علی اکبر کی عمر اس وقت 3 یا 4 سال ہے۔ غلام حضرت علی اکبر کو جب لے کر آیا تو حضرت علی اکبر کے نقاب لگا ہوا تھا۔ جب برابر میں بابا کے بٹھایا تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے نقاب ہٹائی تو اس شخص نے جیسے ہی چہرہ دیکھا ایک مرتبہ تعجب سے اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ غش میں چلا گیا، وہ گر گیا۔ امام نے کہا اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دو، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے گئے، وہ بیدار ہوا تو حضرت نے فرمایا کیا دیکھتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا کوئی ایک فرق نہیں ہے آپ کے بچے میں اور آپ کے نانا میں، جیسا آپ کا بچہ ہے آپ کے نانا ایسے ہی میں نے دیکھے ہیں، جیسے آپ کے نانا میں نے دیکھے ہیں آپ کا علی اکبر ایسا ہی ہے۔ اب یہ سن کر امام نے علی اکبر کو گود میں لیا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، آغوش میں زانو پر بٹھا کر اس نو مسلم کی طرف دیکھ کر فرمایا تم مجھے اتنا بتاؤ اگر تمہارے اس جیسا بچہ ہو اور اسے کوئی تکلیف پہنچے تو تم پر کیا گزرے گی؟ وہ کہنے لگا اتنا حسین بچہ جس کے لیے آپ کو نقاب لگانا پڑتی ہے، اس کے چہرے کا جمال ایسا ہے، اگر ایسا بچہ میرے پاس ہو، میرا ہو، اور اسے کوئی تکلیف ہو تو میں تو زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اس کی تکلیف کو دیکھ کر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ یہ جب جملہ سنا تو امام روئے اور فرمایا اسے دیکھو، اس کے سینے میں برچھی لگے گی، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائیں گے، یہ میرا بچہ کربلا میں دشمنوں میں گھر کر مارا جائے گا، یہ میرا علی اکبر کربلا کا ایک مجاہد ہے جو میرے ساتھ شہید ہوگا، اجر و کمل اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ عزادارو، امام حسین انہی ایام میں ایک دن حضرت علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے، تو انگوروں کا موسم نہیں تھا، امام نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا تو انگور کا خوشہ گرا، امام نے آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رونا تو اسی کا ہے جو 3-4 سالہ علی اکبر کو معجزے سے انگور دے دے۔ وہ کڑیل جوان علی اکبر کو جب وہ پانی مانگ رہے تھے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے ہیں، اجر و کمل اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، ائمہ اہل بیت کہتے ہیں بلند آواز سے گریہ کیا کرو۔ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو بتاتا کہ میں کس کا پوتا ہوں۔ اب جب حضرت علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے تھے نا تو ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ مجلس میں مائیں بھی آئی ہوئی ہیں، جوان بچوں کے والدین آئے ہوئے ہیں۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم